مسیح کے زندہ اور جلالی نام میں آپ سب کو سلام۔ خدا کا شکر کرتے ہیں، باپ جی کی تعریف کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں اختیار بخشا کہ ہم اسے ابا باپ کہہ کے پکاریں۔ جب اسے ہم ابا باپ کہتے ہیں تو اس کی شفقت اور اس کی محبت عیاں ہو جاتی ہے۔ ہم سیکھ رہے تھے کہ خدا کے 10 حکم جو خدا نے ہمیں اپنے قریب لانے کے لیے حکموں کو جاری کیا تاکہ ہم اس کے کہنے کے مطابق اس کے حکموں پہ چلیں، اس کی مرضی کو پورا کریں، کیونکہ ہمارا اور آپ کا خدا جو الفا و اومیگا ہے، جو ابتدا و انتہا ہے، جو پیاسے کو آب حیات کے چشمے سے مفت پلاتا ہے، اور اس میں کوئی ناپاک چیز نہیں۔ وہ کسی گھمنڈی کو، ناپاک کو، جھوٹی باتیں گھڑنے والا ہرگز داخل نہیں کرے گا اپنی بادشاہی میں۔ وہی داخل ہوں گے جو اس کی پاک مرضی پہ چلتے ہیں۔ پریز دی لارڈ۔ تو پہلا حکم تھا کہ میرے آگے تو اور معبودوں کو نہ ماننا، کسی اور کو نہ ماننا، کیونکہ وہ میرا اور آپ کا خدا ہے، وہ لشکروں کا خدا ہے۔ ہمیں صرف اسی کی پرستش کرنا ہے، اسی کی ستائش کرنا ہے۔ اور آج ہم دوسرا حکم سیکھیں گے جو استثنا، اس کا 5واں باب ہے، اس کی 8 آیات میں یوں محکوم ہے کہ اپنے لیے کوئی تراشی ہوئی مورت نہ بنانا، نہ کسی چیز کی صورت بنانا جو اوپر آسمان میں یا نیچے زمین پر یا زمین کے نیچے پانی میں ہے۔ پاک کلام پڑھے جانے پر خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو، خدا باپ کی تعریف ہو۔ خداوند بار بار ہمیں منع کرتا ہے کہ تو ان کے آگے سجدہ نہ کرنا، نہ ان کی عبادت کرنا، کیونکہ میں تیرا خدا غیور کا خدا ہوں، اور جو تجھ سے دعوت رکھتا ہے اور اس کی 3 نسلوں اور 4 نسلوں تک اس بدکاری کی سزا دیتا ہوں۔ اس نے کہا ہے میں دیتا ہوں اور میں دیتا رہوں گا، میرے منہ کی باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی اور جو ہمیشہ قائم رہیں گی۔ اور ہزاروں پر بھی اگر جو مجھ سے محبت رکھتے ہیں، میرے حکموں کو مانتے ہیں، تو میں ان پر رحم کروں گا۔ یہ باپ کا بڑا فضل ہے، ہمیں کہتا ہے کہ یہ چیزوں کو ہم نے اپنی زندگی میں نہیں رکھنا۔ کوئی کھودی ہوئی مورت جس کی شبیہ کسی آدمی پر یا عورت پر ہو یا مچھلی سے ملتی ہو، کسی چیز سے بھی ہو۔ اسرائیل کا خداوند زندہ خدا ہے، وہ کسی شبیہ یا بت نہیں بنایا جا سکتا۔ کیونکہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند وہاں پہ جب موسیٰ گیا تھا، ہم نے کل سیکھا تھا جب موسیٰ وہاں گیا تھا، 4 باب اس کی 35-36 میں یوں محکوم ہے کہ یہ سب کچھ تجھ کو دکھائی دیا گیا تاکہ تو جانے کہ خداوند ہی خدا ہے اور اس کے سوا اور کوئی ہے ہی نہیں۔ اس نے اپنی آواز آسمان سے تجھ کو سنائی دی تاکہ تجھ کو تربیت دے، اور زمین پر اس نے تجھ کو اپنی بڑی آگ دکھائی دی۔ اس نے اس کی باتیں آگ کے بیچ میں سے آتی ہوئی آواز سنی۔ نہ خدا نے شکل دکھائی، نہ کسی کو خدا نے دیکھا ہے، کسی کو بھی خدا نے نہیں دیکھا۔ اسی طرح یسوع کہتا ہے جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا، اور میں باپ میں ہوں اور باپ مجھ میں ہے۔ اس لیے خداوند نے سختی سے منع کیا ہے کہ ہم نے ایسی شبیوں کے جو بنائی جاتی ہیں، ہاتھوں سے تراشی جاتی ہیں، اس کے قریب نہیں جانا، کیونکہ وہ خدا کی کسی چیز کی نمائندگی نہیں کرتی، نہ سورج، نہ چاند، نہ تارے، ان کی عبادت نہیں کرنا۔ یہ قدیم زمانے میں لوگوں نے سب کچھ کیا ہے اور ابھی بھی وہ اسی طرح کی چیزیں کرتے ہیں، لیکن خداوند میرا اور آپ کا خدا واحد خدا ہے جس کے ساتھ ہم نے صرف شریک رہنا، اس کے ساتھ پیوستہ رہنا، اس کے حکموں کو ماننا، اس کی مرضی پہ چلنا ہے، کیونکہ اسی نے ہمیں سب کچھ دیا ہے۔ جب ہم اس کے پاک وعدوں کے مطابق چلیں گے تو وہ کیا کرے گا؟ ہمیں برکات سے نوازے گا، وہ ہمیں اپنی قدرت سے بھر دے گا۔ ہمیں اس کے وعدوں پر یقین کرنا اور حکموں کو ماننا ہے۔ خدا نے خروج 20:4-5 میں بھی لکھا ہے، یوں محکوم ہے کہ تو اپنے لیے کوئی تراشی ہوئی مورت نہ بنانا، نہ کسی چیز کی صورت بنانا جو اوپر آسمان میں یا نیچے زمین پر یا زمین کے نیچے میں ہے۔ تو ان کے آگے سجدہ نہ کرنا، نہ ان کی عبادت کرنا، کیونکہ میں خداوند تیرا غیور کا خدا ہوں۔ مجھی سے عبادت کرنا اور ان کی اولاد کو، پھر خدا نے وعدے کیے ہیں کہ میں
تیری اولاد کو 4 اور 3 پشتوں تک جو بدکاری کی سزا دوں گا. خدا نے کہا میں دوں گا. اسی طرح پھر بار بار خدا یہی کہتا ہے. ابار اس کا 26واں باب اس کی پہلی آیات میں یوں محکوم ہے کہ تو اپنے لیے بت نہ بنانا، نہ کوئی تراشی ہوئی مورت یا لاٹ اپنے لیے کھڑی کرنا، اور نہ اپنے ملک میں کوئی شبیہ دار پتھر رکھنا کہ اس سے سجدہ کرے، اس لیے کہ میں خداوند تمہارا خدا ہوں. وہ بار بار ہمیں بتا رہے ہیں کہ صرف میرے سوا تم نے کسی کے آگے سر نہیں جھکانا، کسی کے آگے نہیں جھکنا. صرف میں ہی تیرا خداوند خدا ہوں اور میرے سوا کوئی دوسرا نہیں. وہ بار بار ہمیں تربیت دیتے ہیں، بار بار ہمیں سکھاتے ہیں. اسی طرح استثنا 4 باب اس کی 39 میں کہ پس آج کے دن تو جان لے اور اس بات کو اپنے اندر دل میں جما لے کہ اوپر آسمان پہ اور نیچے زمین پر خدا ہی خدا ہے اور کوئی دوسرا نہیں. خدا کے سوا کوئی دوسرا نہیں. وہی واحد قادم مطلق خدا ہے، وہی بادشاہوں کا بادشاہ، وہی خداوندوں کا خدا ہے. اس لیے ہمیں صرف اس کی پرستش کرنی ہے، صرف اس کو ماننا ہے، صرف اس کے آگے اپنے آپ کو جھکانا ہے، سر جھکانا ہے. خداوند اسی طرح اگر مکاشوہ ہم دیکھیں اس کا 20واں باب 4 سے 10 تک میں آپ کے لیے پڑھوں گی. پھر میں نے تخت دیکھے اور لوگ ان پر بیٹھ گئے اور عدالت ان کے سپرد کی گئی، اور ان کی روحوں کو بھی دیکھا جن کے سر یسوع کی گواہی دینے اور خدا کے کلام کے سبب سے کاٹے گئے تھے، اور جنہوں نے نہ اس حیوان کی پرستش کی تھی، نہ اس کی بت کی، اور نہ اس کی چھاپ اپنے ماتھے اور ہاتھوں پہ لی تھی. وہ زندہ ہو کر ہزاروں برس تک مسیح کے ساتھ بادشاہی کرتے رہے. آمین. پریز دا لارڈ. کیونکہ انہوں نے صرف اپنے خداوند خدا کے آگے سر جھکایا اور خدا نے جو وعدہ کیا اسے پورا کیا. اور آگے محکوم ہے کہ اور ان کا گمراہ کرنے والا ابلیس آگ اور گندک کی اس جھیل میں ڈالا جائے گا جہاں وہ حیوان اور جھوٹے نبی بھی ہوں گے، اور وہ رات دن ابدالآباد عذاب میں رہیں گے. آمین. ایسے ہی ہوگا. جو خدا کے حکموں کو نہیں مانے گا، جو مرضی پہ نہیں چلے گا، وہ ہمیشہ کی آگ میں ڈالا جائے گا، وہاں صرف عذاب ہوگا. اسی طرح مکاشوہ 14 باب 11-12 سے میں آپ کے لیے پڑھوں گی. اور ان کے عذاب کا دھواں ابدالآباد اٹھتا رہے گا، اور جو اس حیوان اور اس کے بت کی پرستش کرتے ہیں، وہ جو اس کے نام کی چھاپ لیتے ہیں، ان کو رات دن چین نہ ملے گا. مقدسین یعنی خدا کے حکموں پر عمل کرنے والوں اور یسوع پر ایمان رکھنے والوں کے صبر کا یہی موقع ہے. ہالےلویا. جب ہم خدا میں چلتے ہیں، اس کی مرضی پہ چلتے ہیں، تو خداوند ہمارا خدا ہم پر رحم کرتا ہے، وہ ہمیں چھڑاتا اور بچاتا ہے. جس طرح ہم نے دیکھا دانیل کو اور اس کے تینوں جو رفیق تھے انہیں بھی خدا نے بچایا، کیونکہ انہوں نے خدا کے آگے سر جھکایا، نہ کہ بادشاہ کے خوف سے بھی نہیں رہے. ان کو پتا تھا کہ یہ بادشاہ یہ سب کچھ کر سکتا ہے، وہ اس آگ میں ڈالیں گے تو ہم جل جائیں گے، لیکن انہوں نے اس بات پر پرواہ نہیں کی، کیونکہ انہوں نے اپنا آپ خدا کو دے دیا. اسی طرح مکاشوہ 21 اس کی 8 آیات میں لکھا ہے کہ مگر بزدل اور بے ایمانوں اور گھلونے اور لوگوں اور خونیوں اور حرام کاروں اور جادوگروں اور بت پرستوں اور سب جھوٹوں کا حصہ آگ اور گندک سے جلنے والی جھیل میں ہوگا. یہ دوسری موت ہے. یہ وہ موت ہے جو ہمیشہ کی موت ہے. اس میں جب مرنے کے بعد جو فیصلہ ہوگا وہ یہی ہوگا، کیونکہ یہاں کوئی بچانے والا نہیں ہوگا. جب وہ دروازہ بند ہو جاتا ہے، کون سا دروازہ؟ جو قبر کا دروازہ. پھر چاہے کچھ بھی ہو جائے، کہتے ہیں وہ دروازہ نہیں کھولتے. ہاں، جو خدا کی طرف سے کھلا ہے وہ کوئی بند نہیں کر سکتا. پریز دا لارڈ. تو ہمیں خدا میں پیوستہ رہنا ہے، اس کے حضوری میں رہنا ہے، تاکہ ہم سب خدا کے کلام کو سنتے تو ہیں، اسے عمل میں بھی لانا ہے. اسی طرح مکاشوہ 22-15 میں یوں محکوم ہے مگر کتے اور جادوگر، حرام کار اور خونی اور بت پرست اور جھوٹی باتوں کا ہر ایک پسند کرنے والا اور گھڑنے والا باہر رہے گا. پریز دا لارڈ. اگر ہم بت پرستی، اگر یہی ہم سوچتے ہیں کہ صرف وہی ہیں جو اسٹیچوؤں کے آگے پوجتے ہیں یا جو کچھ بھی کرتے ہیں، جانوروں کی پرستش کرتے ہیں،
وہ تو ہمیں نظر آتا ہے نا، لیکن جو جھوٹے ہیں وہ بھی، جھوٹ جو ہے نا وہ بھی بت پرستی کے برابر ہے۔ اور دوسرا یہ بھی کہ جو ہم اپنا ٹائم خدا کو نہیں دیتے، وہ بھی ہم اپنے جو دوسرے کام دیکھتے ہیں۔ فرض کریں ہمارا ایک پروگرام ٹی وی میں آتا ہے، ہم نے ٹائم سے بیٹھ کر اسے دیکھنا ہوتا ہے، کیونکہ وہ بھی ہمارا ایک ٹائم ہوتا ہے جو چرایا جاتا ہے، ہم نے اسے کے آگے جانا اور اس کی حضوری میں بیٹھنا ہے، کیونکہ وہ ڈرامے سلسلے وار ہے، تو ہمیں بڑے بے چینی سے وہ ڈرامے دیکھتے ہیں کہ اگلی قسط میں کیا ہونے والا ہے، کیونکہ شیطان ہمارا وقت چرا لیتا ہے، وہ ہمارے ٹائم کو چرا لیتا ہے۔ وہی ٹائم اگر ہمیں ملتا ہے تو کیوں نہ ہم اپنے باپ کی حضوری میں جائیں، جہاں ہم ابدی زندگی پائیں گے اور ہمیشہ کی زندگی پائیں گے۔ اور یہ نہیں، اس کے ساتھ وعدے ہیں نا، وہ تیری نسلوں کو، وہ اگر جب ہم پورا ٹائم اپنے خدا کو دیتے ہیں تو وہ ہمیں، وہ کہتا ہے ٹائم دیکھ کے دیکھو، میں تمہارے وقت بدل دوں گا، کیونکہ وقتوں کو بدلنے والا صرف میرا اور آپ کا خدا ہے۔ پریز دی لارڈ۔ جب ہم اپنا پورا وقت ایمانداری سے دیتے ہیں تو اجر تو وہی دیتا ہے نا، ہم چاہے کچھ بھی کر لیں، اجر دینے والا خداوند خدا ہے۔ اور اس پر میں آپ کو ایک بہت بڑی ہماری اپنی کہانی ہے، ہمارے گھر کی کہانی ہے کہ میرے پاپا جب ینگ تھے، جوان تھے، تو ان کے پاس سب کچھ تھا، اور وہ ایک ہوٹل کو چلاتے تھے، ایک سلما تھا ان کے پاس، اسے چلاتے تھے۔ پر آہستہ آہستہ ایسا ہو گیا کہ جب پاپا کی شادی ہوئی ماما کے ساتھ، تو کسی نے جیلس کے مارے ان کو نا وہ راکھ کھلا دی مردوں کی، کسی ہندو عورت نے۔ تو وہ میرے پاپا پھر آہستہ آہستہ جب کام پہ جاتے تھے تو بیمار ہو جاتے تھے، کہیں بھی جاتے تھے تو ان کو مطلب جو چیز، جو مردے کی جو راکھ کھلائی گئی تھی، وہ جو بدبو تھی ان کے اوپر آ جاتی تھی۔ کرتے کرتے ایسا ہو گیا کہ ہمارے 2 بہن بھائی، میرے 2 بڑے بھائی بھی ہو گئے اسی پیریڈ میں، اسی کرتے کرتے بے روزگاری ہوتی گئی، بہت کچھ ہو گیا۔ تو پھر جہاں جہاں مطلب بتایا جاتا تھا، میرے مطلب جو اس وقت ہمارے ماموں تھے یا جو بھی سب وہاں تھے، جو ہمارے امی کے رشتہ دار تھے، خیر خواہ تھے، کیونکہ اس وقت وہی تھے ہمارے ساتھ، تو جو بتاتے تھے وہ بیچارے وہیں لے کے ماموں جاتے تھے، بھاگتے تھے، کیونکہ ہم سب کلام سے دور تھے، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا، ہم تو ہے بھی نہیں تھے، لیکن جب کلام ہم سے بہت دور تھا، کسی کو نہیں پتہ تھا۔ اسی طرح کرتے کرتے کئی سال گزر گئے اور بیکاریاں، روزگاریاں بڑھتی رہیں، اور جہاں جہاں بولتے تھے، کہیں بولتے تھے یہاں لے جاؤ، دیوی ماتا آتی ہے، وہ کرتی ہے بہت۔ پھر میں نے بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا بچپن میں، چھوٹی تھی جب، کہ ایک خالہ کے گھر جاتے تھے، کوکی خالہ تھی، جہاں وہ اس کے پر ماتا آتی تھی، ہم وہاں بھی جاتے تھے، پاپا وہاں بھی جاتے تھے، پھر وہاں کھیلنے لگتے تھے۔ پھر ایسے کرتے کرتے ہم وہاں گئے، عبداللہ شاہ غازی جو پاکستان میں، وہاں بھی جاتے تھے۔ تو ایسا بہت کچھ ہوتا رہا۔ خیر پاپا تھوڑے ٹھیک ہو گئے، پر اتنے ٹھیک نہ ہوئے کہ بیک ٹو نارمل، مطلب جاب کرتے تھے، ہلکی پھلکی کرتے تھے، کچھ ایسا نہیں کرتے، بڑا کام نہیں کرتے تھے، پہلے کی طرح نہیں ہوا، سب کچھ ختم ہو گیا۔ خیر پاپا اپنی 80 میں تھے کہ 70 پلس میں تھے، تو پاپا کی ڈیتھ ہو گئی۔ ان کے جو، ٹھیک ہے، اگر گناہ کیا تھا نا، گناہ یہ کیا تھا کہ غیر ممودوں کے پاس جاتے رہے، ان کے آگے سر جھکاتے رہے، ان کی پرستش کا جیسے جو بولتا تھا، شفا کے لیے وہاں لے کے جاتے رہے، سب کچھ ہوتا رہا۔ پاپا کی ڈیتھ ہوئی، پاپا کے فوراً بعد 2 سال بعد میرے چھوٹے بھائی کی وائف کی ڈیتھ ہو گئی، ایک ہی مہینے میں میرے بڑے بھائی کی ڈیتھ ہو گئی۔ اس کے بعد میرے ایک بھائی کی ڈیتھ ہو گئی، پھر اس کے بعد میرے بڑے بھائی کی بیٹی کی ڈیتھ ہو گئی، میرے دوسرے بھائی کی ڈیتھ ہو گئی، مطلب 2 سال کا، سال کا، مہینوں کا بھی فرق تھا۔ ایک دفعہ بڑے بھائی کی جب ڈیتھ ہوئی تو اس کے ساتھ اس سے پہلے 1 مہینہ میرے چھوٹے بھائی کی وائف کی ڈیتھ ہو گئی، میری بھابھی کی ڈیتھ ہو گئی۔ اسی طرح کرتے کرتے مطلب سالوں میں پورا خاندان، جیسے بولا جا سکتا ہے کہ مطلب 3 بھائی اور ان کے 2 بچے، ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ 6 لوگوں کی ایک گھر میں سے ڈیتھ ہو گئی۔ تو یہ نافرمانی تھی، جن کی سزا بدھ کی گئی، جن کی سزا دی گئی، خدا نے جن کی سزا ملی۔ اور پھر اس کے بعد
मेरे भाई जितने भी थे वो अंडर 50 में मर गए, और पापा तो खैर ठीक थे, वो अपनी सही उम्र में मरे, लेकिन सिर्फ यही था कि वो नाफरमानी की सज़ा थी। बताने का ये वक्त है कि जब हम बीमार होते हैं, तकलीफ़ों में होते हैं, कोई समझ नहीं आती, जहाँ जहाँ कोई बोलता है कि वहाँ लेके जाते हैं, लेकिन ये रास्ता नहीं पता था। आज मैं बताती हूँ, हमारा डॉक्टरों का डॉक्टर, हमारा हकीमों का हकीम, हमारा ज़िंदा खुदा हमारे पास है, और जब वो पास है तो हमें कहीं दूसरों महबूदों के आगे सर झुकाने की ज़रूरत नहीं है, किसी के आगे नहीं जाना, सिर्फ ज़िंदा खुदा के पास जाना है। फिर उनकी सज़ा मैंने बता दी। पापा के फ़ौरन मतलब बड़े भाई की डेथ जब हुई, फिर बड़े भाई की बच्चों पे आ गई, तो मतलब तीसरी पुश्त हो गई। फिर अब हम जब कलाम में आए हैं, मैं शुक्र करती हूँ कि मैं और मेरा इससे छोटा भाई की डेथ हो गई, जिससे छोटा बड़ा मेरा भाई है वो भी खुदा में आ गया, और खुदा का शुक्र है कि हमने इन जुओं को तोड़ा। खुदा के कलाम से हमने इस चेन को ब्रेक किया, क्योंकि आपको ब्रेक करना पड़ता है इन चीज़ों को। जो आपकी जनरेशन आती है तो कोई तो आके खड़ा होगा और उसे ब्रेक करेगा। तो खुदा का शुक्र है कि भाई, मेरे छोटे भाई के बाद मेरा मतलब मैं बड़ी थी भाई से, और फिर तो मेरा छोटा भाई मजाक करता होता था तो कहता था अब मेरा नंबर, तो नहीं, मैं कहती थी उनके बाद में आए हूँ। तो मैं खुदावंद, अपने खुदा का शुक्र करती हूँ कि मैं खुदावंद में आई और मुझे खुदा ने कलाम दिया, और मैं कलाम के ज़रिए से अपने लिए, अपने दूसरे भाइयों के लिए खड़ी हुई। मेरा छोटा भाई, उससे छोटा, फिर मेरी माँ थी बाप के बाद। मैंने कहा आप बड़े, हम मिलकर इसको ब्रेक करते हैं, इस कर्ज को। तो हमने ब्रेक किया, और खुदा का शुक्र करते हैं, खुदा की तारीफ़ करते हैं कि खुदावंद भला खुदावंद है। वो उसने कहा है कि वो अपने मुंह की बातें हरगिज़ ना बदलेगा। उसने कहा है वो करेगा, उसने कहा है सज़ा दूंगा तो वो देगा। अगर हम उसमें चलेंगे तो वो सज़ा नहीं देगा, क्योंकि वो रहीम और रहम करने वाला खुदा है। वो वादों का सच्चा खुदा है। उसने जो कहा है वो करेगा। वो रास्ते के साथ वो हमारे हाथों के कामों का अजर देता है। वो हमें जानता है, हमारे कामों को जानता है, वो देखता है। जो करेंगे, जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। चाहे आपने दुखों में किया, तकलीफ़ों में किया, चाहे आपको पता नहीं था, रास्ता गलत था, नहीं था पता, पर सज़ा तो मिली ना, गलती की सज़ा तो मिली ना। तो इसलिए आप सब से हम्बल रिक्वेस्ट है कि बीमार हो, दुखों में हो, तकलीफ़ों में हो, खुदा की हज़ूरी में आ जाए, क्योंकि वही हमारा शाफ़ी है, वही शिफा देने वाला बाप है। और कहीं शिफा मिलती नहीं, कहीं नहीं शिफा मिलती, बल्कि वक्ती तौर से शायद अगर आप कहें को मिल सकती होगी या मिल जाती होगी, मैं नहीं जानती, लेकिन कहते हैं कि गैर मबूदों के पीछे भागने वालों के गम बढ़ जाते हैं, घटते नहीं, बढ़ जाते हैं। तो हमें अपने गमों को ख़त्म करने के लिए सिर्फ एक रास्ता, जो मेरे और आपके बाप ने हमें दिखाया है, उसकी हजूरी में आकर इस कलाम को ले लेना, इन वादों को ले लेना है। जब हम उसमें चलते हैं तो वो हमें बचाता है, हमें छुड़ाता है, हमारी हिफाजत करता है, हमें सरबुलंद करता है, हमें सरफराज करता है। सिर्फ ये कलाम, सिर्फ कलाम की कुदरत को ले लें और कुछ नहीं। यही कलाम है जो हमारी नस्लों को बढ़ाता है, यही कलाम है जो हमारे घरों में बरकत को लाता है। क्योंकि खुदा के वादे हैं ना, यिर्मयाह 29 में है कि शादी करो, बच्चे पैदा करो, बढ़ो, फलो। खुदा ने बढ़ने फड़ने के लिए कहा है, ना कि घटाने के लिए या मारने के लिए। वो तो मारता ही नहीं, वो तो तौबा तक नौबत लाता है। खुदा हम सब से मोहब्बत करता है, क्योंकि वो मोहब्बत से भरा खुदा है। लेकिन वो हम सब से मोहब्बत करता है, लेकिन हमारे गुनाहों से नफ़रत करता है। उसे हमारे गुनाहों से नफ़रत है। हमें अपने आप को पाक साफ करना और उसकी हजूरी में आना है, ताकि हम सब बचाए जाए, हमारी नस्लें, आने वाली हज़ारों नस्लें। उसने कहा जो गुनाह करता है उसकी 4 और या तीसरी नस्ल तक बदला देता है, लेकिन जो उसमें चलता है उसकी 7 नस्लों को, बल्कि हज़ारों नस्लों तक। और बाकी ये नहीं कहा कि वो बस जो माँ बाप कर गए तो बच्चे उल्टा काम करें। उसने कहा अगर तेरे बच्चे मेरे काम को मानेंगे, चलेंगे, तो ये नहीं कि उनको फ्रीडम मिल गई है, जैसी जदाद मिल जाती है तो फिर वो पूरी नस्लों तक जाती है, ऐसा नहीं है।
ایسا ہے کہ ہاں پھر اسی راستے پہ جو دکھا دیا گیا ہے کامل طور پر انہی راستوں پہ چلنا ہے تاکہ بچائے جاؤ اور چھڑائے جاؤ۔ پریز دی لارڈ۔ خداوند ہم سب کو اس کلام کے وسیلے سے برکت دے، آمین۔ آئیں ہم اپنے سروں کو جھکائیں گے، آج اپنی کمیاں کمزوریاں اس کے ہاتھوں میں رکھ دیں گے۔ وہی ہمارا خداوند خدا ہے، شفا دیتا ہے، اپنے کلام کو نازل کر کے شفا کو جاری کر دیتا ہے۔ خداوند آج ہر گھر کے لیے ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں، ہر زندگی کے لیے خداوند، جہاں بھی بیماریاں ہیں، جہاں دکھ ہیں باپ جی، جہاں تکلیفیں ہیں باپ جی، جہاں پریشانیاں ہیں باپ جی، جہاں روزگار نہیں، اولاد نہیں باپ جی، سب کے لیے اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے اور آپ سے التجا کرتے ہیں باپ۔ آج سارے جوئے بندھن توڑ دیں پیارے باپ، اور سب شفا پا جائیں، کامل شفا جو صرف آپ کے پاس ہے، صرف آپ کی حضوری میں ہے۔ صرف ہمیں اپنا آپ خدا کو دینا ہے، باقی اس کا کام ہے۔ وہ کہتا ہے دے کے تو دیکھو، چکھ کے تو دیکھ لو میں کیسا خدا ہوں باپ جی۔ ہم سب کو خداوند جی آپ کی حضوری میں رکھ دیتے ہیں تاکہ آج خداوند وہ آپ کی حضوری سے جھولیاں بھر کے جائیں۔ خداوند وہ کمیاں کمزوریاں یسوع نام سے جاتی رہیں، کیونکہ ہم نے آپ کے زندہ جلالی نام سے مانگا ہے، اور آپ ہی نے تو کہا ہے نا کہ جو کچھ میرے نام سے مانگو اور یقین کرو کہ ہو گیا۔ باپ آج ہمارا کامل یقین ہے باپ جی کہ سب کچھ ہو گیا، یسوع ناصری کے نام سے، آمین۔ ہالےلویا، ہالےلویا۔ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر ہم سب کے ساتھ رہے گی، اور ہم ہمیشہ اپنے خداوند خدا کے گھر میں سکونت کریں گے، آمین۔ گاڈ بلیس یو آل، تھینک یو۔